بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی یہ دو نام جسم سے بیماری کو بھگا دیتے ہیں۔ کوئی بھی شخص کسی بھی نماز کے بعد انہیں پڑھے گا تو اللہ اس کے جسم کو ہر بیماری سے پاک کر دے گا۔ یہ دو نام پڑھنے والا کبھی بھی بیمار نہیں ہوتا۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اگر ایک 100 سال کا بوڑھا بھی اسے پڑھ لے گا، عورت بھی اسے پڑھ لے تو وہ بھی جوان ہو جائے، ان کی ہر بیماری ختم ہو جائے، انہیں ہر بیماری سے نجات مل جائے اور اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ خدا کے لیے آج کا یہ عمل آپ نے پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پورے جسم کے اوپر پھیر لینے ہیں۔ انشاءاللہ جسم کے اندر باہر اندرونی بیرونی جیسی بھی کوئی بیماری ہوگی، تکلیف ہوگی، جس نے آپ کی زندگی میں بہت سی پریشانیوں کو، بہت سی مصیبتوں کو گھیرے رکھا ہوگا، وہ ساری کی ساری ختم ہو جائیں گی، آپ کی تکالیف ختم ہو جائیں گی، اللہ پاک آپ کو شفا عطا فرمائے گا۔ میری سب سے پہلے اپنے مالک و خالق اپنے اللہ سے دعا ہے کہ اے میرے پروردگار، جو آنکھ آج کی یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے، میری تمام بھائیوں بہنوں اور دوستوں کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرما، سب کو شفا عطا فرما۔ جو دور دراز تک ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، بہت سے پیسے لگاتے ہیں، بڑے بڑے علاج کرواتے ہیں لیکن شفا نہیں ملتی، اے میرے اللہ آج کے اس عمل کی برکت سے، اس عمل کی طاقت سے سب کی بیماریوں کو دور فرما دینا اور سب کو شفا عطا فرما دینا۔ خاص کر جن گھروں میں بوڑھے ماں باپ ہیں جو بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتے، چل پھر نہیں سکتے، کھا پی نہیں سکتے، اے میرے اللہ اس عمل کی برکت سے ان کو ایسی صحت عطا فرما دے کہ وہ چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، آج کا یہ عمل بہت ہی زیادہ خاص ہے، اس کو آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ بڑے بڑے ڈاکٹروں کے پاس گئے ہیں، حکیموں کے پاس گئے ہیں، بہت سے پیسے لگائے ہیں لیکن کچھ بھی فائدہ حاصل نہیں ہوا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج یہ عمل کر کے بھی دیکھ لو، میری بات مان کر دیکھ لو، آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگنے دوں گا۔ آپ گھر سے باہر نکلو گے نہ ہی آپ کو گاڑی کروانے پڑے گی، آپ مریض کو لے کر کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ آپ کو شفا عطا فرما دے گا اور آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی بھی لا علاج مرض میں مبتلا ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ دو نام پڑھ کر روزانہ ایک تسبیح پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لے، دعا مانگے، یقین رکھ کر اس پر اگر آپ یہ عمل کر لیں تو اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو نام کا ایک ایسا عمل بتاؤں گا جو شاید آج سے پہلے آپ نے اس کو کیا ہو۔ اس کو جو کرے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل سے ہر بیماری سے شفا پائے گا۔ آج کل معدے کے مسائل بہت زیادہ ہیں، جگر کے مسائل بہت زیادہ ہیں، ہارٹ کے مسائل بہت زیادہ ہیں، شوگر کا مسئلہ ہو گیا ہے، تھکاوٹ ہو گئی ہے، ذہنی دباؤ، اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جن کا ہر کام بندے کو اپنے زندگی میں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھنے میں تو چھوٹی چھوٹی عمر کے لوگ آج جن کی حالت ایسی ہو چکی ہے کہ وہ خود کو 50 سال کا 60 سال کا محسوس کرتے ہیں، یعنی اتنی کم عمر میں وہ خود کو بڑا محسوس کرنا شروع ہو چکے ہیں۔ یہ حالات ہو چکے ہیں اور یہ سب ان موذی بیماریوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انسان جب بیماریوں سے عاجز آتا ہے تو ڈاکٹر بھی اسے روحانی علاج کا مشورہ دیتے ہیں۔ اب تو بہت سے ہسپتالوں میں قرآن تھراپی شروع ہو چکی ہے۔ کئی بار لوگوں کو اللہ کے کلام سے شفا پاتے دیکھا اور سنا ہے، جن کا اب عقیدہ یہ ہے کہ جو کام ادویات نہیں کر سکتی وہ اللہ کا کلام سب سے بہتر کرتا ہے۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کے لیے اللہ پاک کے دو نام کا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، انشاءاللہ جس کو پڑھنے سے اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ کی ہر طرح کی بیماری دور ہو جائے گی۔ آپ کی ہر طرح کے اندرونی بیرونی جس طرح کی بھی بیماریاں ہوں گی، اللہ پاک آپ کو ہر طرح کی بیماری سے شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ آج کے دور میں بیمار ہونا جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ ایسے لوگ بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کا کوئی بیماری نہیں لگی ہوتی، صحت مند ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، لیکن اچانک بیماری ان کو گھیر لیتی ہے اور پھر اچانک ان کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔
اور کچھ لوگ ایسے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں جن کو مہینوں تک سالوں تک بیماری نے گھیر رکھا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آج کے اس دور میں ہمیں بہت سے لوگ ایسے دیکھنے کو ملتے ہیں جو طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو صحت مند اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور ہماری بیماریوں کو دور فرما کر ہم سب کو شفا عطا فرمائے، اور جتنی بھی لوگ ہسپتال میں موجود ہیں بیماریوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان سب کی بیماریوں کو دور فرما کر ان کو ہر طرح کی محتاجی سے محفوظ رکھیں۔ ناظرین، اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر پورا یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے اس وظیفے پر عمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے جسم سے ہر طرح کی بیماری ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی بیماری مر جائے گی۔ ناظرین، یاد رکھیں، اگر آپ کے گھر میں کوئی بھی بیمار ہے تو آپ اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے آج کا یہ عمل ایک مرتبہ ضرور کر کے دیکھیے۔ اس کے بعد بھی آپ چاہیں جہاں مرضی اپنے مریض کو لے کر جاتے رہیں، اللہ پاک کے فضل و کرم سے ہر بیمار شخص صحت مند ہو جاتا ہے، تندرست ہو جاتا ہے اور بیماریوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ناظرین، تقریباً ہر انسان کو اپنی زندگی میں چھوٹی بڑی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بہت سے لوگ زندگی کے مختلف ادوار میں موذی امراض کا سامنا بھی کرتے ہیں، جن سے بعض تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور بہت سے لوگ ان امراض کے نتیجے میں موت کی وادی میں بھی اتر جاتے ہیں۔ بیماری کوئی بھی ہو، وہ ہر انسان کے لیے مشکل ہوتی ہے، جس سے نہ صرف انسان خود تنگ ہو جاتا ہے بلکہ اس کے گھر والے اور اس کے رشتہ دار بھی اس کا سامنا کرتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جان ہے تو جہان ہے۔ اس دور کے اندر جو بیماریاں عروج پکڑ رہی ہیں، ان بیماریوں کا علاج اس روحانی عمل سے بتائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ کو شدید بخار تھا۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو تو بہت تیز بخار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھے اتنا بخار ہوتا ہے جتنا تم میں سے 2 آدمیوں کو بھی ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یہ اس لیے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ثواب بھی دگنا ہے۔ فرمایا، ہاں، یہی بات ہے، مسلمان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، کانٹا ہو یا اس سے زیادہ تکلیف دینے والی کوئی اور چیز ہو، تو جیسے درخت اپنے پتوں کو گراتا ہے، اسی طرح اللہ پاک اس تکلیف کو اس کے گناہ کا کفارہ بنا دیتے ہیں اور بیماریوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ انصاری کہتے ہیں، ناظرین، تقریباً ہر انسان کو اپنی مسجد کی طرف گیا اور اول وقت میں گیا، مجھے شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مختلف ادوار میں موذی امراض کا ساتھ کئی صحابی بھی تھے، جن میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے ان سے پوچھا، اللہ تم پر رحم کرے، کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے ایک بھائی کی عیادت کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میں بھی ان بیماری کوئی بھی ہو، ہر انسان کے لیے مشکل ہے۔ اس مریض کے پاس پہنچ گئے، ان دونوں نے اس سے پوچھا حالات کیسے ہیں؟ اس نے جواب دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ سیدنا شداد رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے مومن بندے کو آزماتا ہوں اور وہ اپنی تعریف کرتے ہوئے میری آزمائش پر صبر کرتا ہے تو شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اٹھتا ہے، فرشتے سے فرماتا ہے، میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا اور اسے آزما رہا ہوں، تم اس کی تندرستی کی حالت میں اس کے اعمال پر جو لکھتے تھے اس کو برقرار رکھو۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیماری سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ذریعے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا اجر عطا فرماتا ہے، بشرط کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلن نہ کرے۔ مزید یہ کہ اس کے احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال جن کو وہ تندرستی کی حالت میں کرتا تھا، ان کا اجر کیے بغیر ملتا رہتا ہے۔ کسی بھی قسم کی بیماری ہو، اس کا علاج کرنا سنت ہے اور علاج سے کبھی گریز نہیں کرنا چاہیے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ بیماریاں اللہ کی جانب سے ہی امتحان و آزمائش ہیں جن کا علاج ادویات سے کرنا چاہیے، تو سنت کے مطابق ان کا روحانی علاج کرنا بھی جائز اور مستحب عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ بیماریوں سے شفا بھی اس کی جانب سے ملتی ہے، اس لیے بندے کو اپنے رب سے ایسے طریقے سے دعا کرنی چاہیے کہ دوام تاثیر پیدا ہو جائے۔ بے تحاشا ادویات کھاتے رہنے سے جب کوئی فائدہ نہ ہو تو دیکھا گیا ہے کہ ساتھ روحانی عمل کرنے سے مرض سے جلد افاقہ ہو جاتا ہے، مرض جڑ سے غائب بھی ہو جاتا ہے۔ بس بندے کو دعا کا سلیقہ آنا چاہیے، اس کے اندر
عاجزی اور اخلاق ہونا چاہیے۔ جو لوگ اس اسم اعظم کو پڑھ کر اور ایک تسبیح مکمل کرنے کے بعد اس کو پانی پر پھونک کر پی لیا کریں تو جہاں ان کو جسمانی بیماری سے نجات ملے گی، وہاں باطنی طور پر بھی اس کو سکون ملے گا۔ یہ مرض بے شک دنیاوی الجھنوں پر مشتمل کیوں نہ ہو، ان سے نجات کے لیے بندے کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اور اپنی عبادت کا اذکار میں بھی ثابت قدم رہنا چاہیے۔ اسم اعظم کا بطور تسبیح کرنے والا خود کو بھی کبھی اکیلا نہیں سمجھتے، ایک طاقت ان کے ساتھ روا رہتی ہے۔ یہ مایوسی اور ڈپریشن کا مجرب عمل ہے۔ جن لوگوں میں منفی خیالات پیدا ہونے لگیں جائیں، ان کے لیے بڑا سودہ مند عمل ہے، ارشاد ربانی ہے، اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے، اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ قرآن مجید کا ایک وصف ہے، یہ بھی ہے کہ اے لوگو، ہمارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے۔ ایمان والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیماری سے شفا کو اللہ رب العزت کی نعمت قرار دیا۔ اس حوالے سے ارشاد ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ امراض سے شفا بھی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امراض و تکالیف کے حوالے سے علاج و اسباب کو اختیار کرنے پر زور دیا تاکہ مسلمان جسمانی، قلبی اور روحانی طور پر صحت مند رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، ہر مرض کی دوا موجود ہے، جب مرض کا علاج ہو جائے تو اللہ کے حکم سے وہ مرض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس حدیث میں دو باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ امراض کے لیے دوا موجود ہے، اسے استعمال کرو، مگر یقین یہی رکھو کہ شفا تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے ابن آدم، میں مریض تھا، تو نے میری عیادت کیوں نہ کی؟ بندہ عرض کرے گا، اے اللہ، میں آپ کی عیادت کیسے کرتا، حالانکہ آپ رب العالمین ہیں، یعنی آپ بیمار ہونے سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جواب آئے گا کہ میرا فلاں بندہ مریض تھا، تو نے اس کی تیمارداری نہیں کی، کیا تجھے پتہ نہیں کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب کوئی شخص عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ 4 فرشتوں کو مقرر فرماتا ہے جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ یہ عیادت کی غرض سے جانے والا شخص جب قدم زمین پر سے اٹھاتا ہے تو اس کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور جب قدم زمین پر رکھتا ہے تو اس کا گناہ مٹا دیا جاتا ہے اور اس کا درجہ بلند کر دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ اس مریض کے پاس عیادت کے لیے بیٹھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اسے ڈھانپ لیتی ہے اور اس وقت تک اللہ کی رحمت میں ڈھکا رہتا ہے جب تک مریض کی تیمارداری کر کے واپس نہیں آ جاتا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور ثواب کی نیت سے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جائے، اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیا جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عیادت کرنے والا مریض کے پاس بیٹھ کر 7 مرتبہ یہ دعا پڑھے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفک، تو اللہ اسے اس مرض سے شفا عطا فرماتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دعا ہو جو احادیث میں آئی ہے پڑھنی چاہیے، اس لیے ڈاکٹر بشرط ایمان ان سب کا اجر و ثواب کا اس وقت تک حقدار ہوتا ہے جب وہ نیک نیتی اور خدمت خلق کے جذبے سے یہ امور انجام دے۔ مریض کو تسلی کے کلمات کہنا ہی عیادت ہے، جو کہ عبادت بھی ہے۔ اس کے بعد اس کا علاج معالجہ کرنا مزید باعث اجر ہے۔ اگر خدا نخواستہ ڈاکٹر مریض سے محض پیسے بٹورنے کے لیے کام کر رہا ہے تو وہ دھندا تو کہلایا جا سکتا ہے، خدمت خلق کا نام دینا ناانصافی ہے، جو کہ یہ انسانیت کی بہت بڑی خدمت ہے، اور اسلام انسانیت سے مکمل ہمدردی کا نام ہے۔ اس لیے شریعت میں اس بارے میں مکمل رہنمائی کی گئی ہے، اور ڈاکٹروں کی ضرورت، معیار، ذمہ داریاں اور اس کی معاشرتی حیثیت کو اہمیت سے بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں زہر کے ساتھ ساتھ اس کا تریاق بھی پیدا فرمایا، اور بیماریوں کے ساتھ ساتھ اس کا علاج بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
بڑھاپے کے سوا ہر بیماری کی دوا پیدا کی ہے۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی عقل اور تجربے کی قوت کو استعمال کرتے ہوئے دواؤں کو دریافت کرے۔ اس کام کو میڈیکل سائنس اور ڈاکٹرز انجام دیتے ہیں، اس لیے اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسانی خدمت کے پہلو سے ان کی خدمات نہایت اہم ہیں۔ بھوکے کو کھانا کھلانا، محتاج کو کپڑے پہنانا، معذور کے کام میں ہاتھ بٹانا اور ضرورت مند کی حاجت پوری کرنا، یہ سب مخلوق کی خدمت ہے۔ لیکن انسان سب سے زیادہ خدمت کا محتاج اس وقت ہوتا ہے جب وہ مریض ہو یا بیماری انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے کہ کھانا موجود ہونے کے باوجود وہ کھا نہیں سکتا، ہاتھ پاؤں سلامت ہیں لیکن وہ ایک قدم چل نہیں سکتا، اور تیمارداری اور مددگاروں کے رحم و کرم کا محتاج ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مریض کی عیادت اور تیمارداری کو بے حد اجر و ثواب کا باعث قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تک ایک شخص مریض کی عیادت میں رہتا ہے گویا وہ جنت کے باغ میں ہے۔ اس طرح ڈاکٹرز گویا اپنی ڈیوٹی کے پورے وقت اس حدیث کا مشتاق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، اور کون ہے جو انسان کے لیے ڈاکٹر اور معالج سے بڑھ کر نفع ہوں۔ اس طرح گویا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے ڈاکٹر کو خیر الناس، بہترین انسان کا ایوارڈ ملا ہے۔ ان سے بڑھ کر اور کیا اعزاز ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ انسان کا سب سے بڑا محسن، اور اس نسبت سے ان کی توقیر و تکریم معاشرے کا فریضہ ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علاج سے جلدی فائدہ نہیں ہو یا مریض کی موت واقع ہو تو لوگ ڈاکٹر سے الجھ جاتے ہیں، اور بعض دفعہ تو اس کی جان کے لالے بھی پڑ جاتے ہیں۔ یہ غیر سنجیدگی طرز عمل ہے، اس لیے کہ علاج تو انسان کے اختیار میں ہے، لیکن صحت و شفا اللہ کی مشیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ مریضوں کا مفت علاج کریں اور اپنے گھر سے دواؤں لا کر کھلا دیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس پیشے کو محض تجارت اور بزنس نہ بنایا جائے، اور اجرت کے ساتھ ساتھ اجر کے پہلو کو بھی محلوظ خاطر رکھا جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تعلیم اور علاج نے زبردست کاروبار کی صورت اختیار کر لی ہے۔ معاشرتی کشش کی وجہ سے بہت سے ہوٹل ہسپتالوں میں تبدیل ہو گئے، ڈاکٹروں کی فیس مریض کے لیے ناقابل برداشت بوجھ بن گئی۔ پھر فیس کے سلسلے میں بھی ایک نئی روایت یہ قائم کی جا رہی ہے کہ مریض جتنی بار مشورے کے لیے جائے ہر بار فیس ادا کرے۔ اس طرح بعض اوقات ہر ہفتہ ڈاکٹر فیس وصول کر لیتا ہے۔ پھر آمدنی کے بالواسطہ ذرائع بھی پیدا کر لیے ہیں، دوائیں لکھی جاتی ہیں اور مخصوص متعین دکانوں سے دوا خرید کرنے کو کہا جاتا ہے تاکہ ان سے کمیشن مل سکے۔ مریض پر بوجھ ڈالنے اور اپنی جیب بھرنے کے لیے ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو دوائیں پہلے لکھی گئی تھیں ابھی وہ ختم بھی نہیں ہوتی کہ دوا تبدیل کر دی جاتی ہے، اور اسی فارمولے کی دوسری دوا جس کا نام کمپنی بدل جانے کی وجہ سے بدلا ہوا ہوتا ہے لیکن لکھ دی جاتی ہے۔ بیچارے مریض کو ڈاکٹر صاحب کی اس ہوشیاری کی خبر بھی نہیں ہوتی۔ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جتنی دوا مطلوب ہے اس سے زیادہ لکھ دی جاتی ہے، اور چند دنوں میں نسخہ بدل دیا گیا اور زائد دوائی بیکار ہو گئی۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ نقلی دوائیں یا ایسی دوائیں جن کی مدت ختم ہو چکی ہے دی جاتی ہے، اور معیاری دوائیوں کی قیمت وصول کی جاتی ہے۔ بے مقصد ٹیسٹ کروائے جاتے ہیں۔ مریض نے اگر کسی دوست سے ڈاکٹر سے ٹیسٹ کروایا ہو تو چاہے وہ رپورٹ 2 دن پہلے ہی کیوں نہ ہو، لیکن نیا ڈاکٹر پھر سے پورے ٹیسٹ کرواتا ہے، اور یہ بھی ضروری قرار دیا جاتا ہے کہ ڈاکٹر نے جس پیتھالوجسٹ کا مشورہ لیا ہے اسی کے ہاں ٹیسٹ کروایا جائے۔ ان اقدامات میں مخلصانہ جستجو تحقیق کا جذبہ شاذ و نادر ہی ہوتا ہے۔ اکثر اس کا مقصد زیادہ سے زیادہ کمانا اور اپنی جیب بھرنا ہوتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک ڈاکٹر دوسرے ڈاکٹر یا کسی خاص ہسپتال کو مریض یا ریفر کرتا ہے۔ یہ تمام صورتیں اگر مریض کی بھلائی کے جذبے سے ہوں تب تو ان کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن افسوس کہ ان سب کا مقصد کمیشن کھانا ہوتا ہے۔ دوائیوں پر کمیشن، ٹیسٹ پر کمیشن، مریض کے بھیجنے پر کمیشن، اور جہاں ممکن ہو وہاں سے کمیشن وصول۔ ان کمیشنوں اور ان کی بڑھتی ہوئی پیسوں کی ہوس نے مریض کی کمر توڑ دی ہے۔ غریب لوگوں کے لیے ہسپتال جانے کا تصور بھی ایک بوجھ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ کمیشن فقہی
اعتبار سے رشوت ہے، اس کا لینا حرام ہے اور اس میں واسطہ بنانا بھی حرام ہے۔ یاد رکھیں، اسلام میں جہاں حقوق اللہ کی اہمیت ہے وہیں حقوق العباد کی کو بنیادی اور دوہری اہمیت دی گئی ہے۔ حقوق العباد میں خدمت خلق بنیادی اہمیت کا حامل شعبہ ہے، اور خدمت خلق کے شعبے میں بیمار اور مریض افراد کا علاج، معالجہ اور ان کی خدمت ایک عظیم نیکی ہے۔ اگر ڈاکٹر حضرات اپنے اس پیشے میں اخلاص و احسان کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کریں، تو شعبہ یہ انسان کی خدمت اور ایک عظیم نیکی ہوگی۔ ناظرین، اب آپ کو اللہ کے ان دو ناموں کا وظیفہ بتاتے ہیں جن سے بیماری ٹل جاتی ہے۔ آپ نے 111 مرتبہ یا اللہ یا سلام پڑھ کر مریض کے اوپر دم کرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے جیسے جیسے آپ یہ عمل کرنا شروع کریں گے، مریض کی بیماری کم ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی تکلیف کم ہو جائے گی اور اس کے جسم سے بیماری ختم ہو جائے گی۔ ناظرین، اس عمل کو آپ نے لازمی کر لینا ہے۔ 111 مرتبہ پڑھ کر آپ نے مریض پر دم کرنا ہے، انشاءاللہ اللہ پاک شفا عطا فرما دیں گے۔ ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن ہر انسان کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرض یا بیماری میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے، تو ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہم سب کو بیماریوں کو دور فرمائے اور ہم پر اپنا خاص کرم و فضل عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔